بات اس وقت ایک ایسی میں کرنے جا رہی ہوں جو پچھلے دنوں سے ہم آپ کو خبر دیتے آ رہے ہیں، وہ ہے جی کورونا کا جو ایک نیا ویریئنٹ ہے، کووڈ کا نیا ویریئنٹ ہے، اس کو پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سندھ بھر میں اقدامات کو تیز کر دیا گیا ہے، کیونکہ کراچی میں 2 واقعات رپورٹ ہوئے تھے۔ تو ڈائریکٹر جنرل محکمہ صحت سندھ نے ملک بھر میں کورونا ویریئنٹ کے کیسز میں اضافے کے پیش نظر ایڈوائزری جاری کر دی ہے، اور ایڈوائزری میں کیا کہا گیا ہے کہ کووڈ سے متاثرہ افراد کے ساتھ منسلک لوگ ٹیسٹ کروا لیں، یعنی جو پہلے ہوتا تھا نا کہ اگر گھر میں کسی ایک کو ہو گیا ہے کورونا تو پھر باقی لوگ بھی اپنا ٹیسٹ کرواتے تھے، تو وہ اسی قسم کی ایڈوائزری جاری کی گئی ہے۔ سیلف آئسولیشن کر لیں، یعنی اپنے آپ کو ایک جگہ ایک کمرے تک محدود کر لیں۔ تمام ڈی ایچ کیوز اور ٹی ایچ کیوز میں کووڈ وارڈز قائم کیے جائیں، اور ڈی جی صحت نے تمام اسپتالوں میں بیڈز، طبی سہولیات، ویکسینیشن کا عمل تیز کر دیا ہے۔ وائرس کے پھیلاؤ اور نئے کیسز کی تشخیص کے لیے جو نگرانی کرنے کے لیے جو نظام بنایا گیا ہے، سرویلنس کا نظام، وہ تمام ترجیح اس وقت افیکٹو ہے اور فنکشنل ہے۔ سو ذرا خیال رکھیں، فاصلہ رکھیں، ماسک پہنیں، اور جی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو نزلہ زکام ہے تو اپنے آپ کو تھوڑا الگ تھلگ رکھیں۔ اور وہ پرانا جملہ جو ہمارا وہ بڑا افیکٹو ہے کہ دور رہیں، محفوظ رہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ فزیکل اور سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ کسی حد تک جہاں تک پریکٹس ہو سکتی ہے وہ کریں، خام خواہ میں گھسنے کی اور یہ مجمع لگانے کی ویسے بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں جی، یہ ہونا چاہیے۔ آپ کی ایک فزیکل اسپیس ہوتی ہے، آپ کو لوگوں کے زیادہ قریب ہو کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور لوگ احتیاط نہیں کرتے ہیں، کیونکہ خاص طور پہ جنہیں نزلہ زکام ہوتا ہے وہ تو دیکھیں یہ نہیں کہ لوگ آپ کو وجہ سے دور ہٹیں، آپ کو چاہیے کہ آپ خود ذرا سا لوگوں سے ڈسٹینس میں رہیں۔ اور مطلب کہیں پر بھی چھینک دیا، اب مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے چھینک دیا، اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہاتھ پہ چلو اپنے ہاتھ سے روک لیا، اس کے بعد اسی ہاتھ کو بغیر دھوئے اگر آپ نے کوئی کھانے کی چیز کھائی یا دروازے کا ہینڈل فار انسٹنس دروازہ کھولنے کے لیے یوز کیا اور وہیں پہ کوئی اور شخص بھی چلا گیا، یا مثال کے طور پر واش روم اگر ایک گھر میں ایسا ہے کہ جو کئی افراد یوز کرتے ہوں تو وہاں پر آپ کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اسی اعتبار سے کہ دوسروں کو تاکہ آپ بیمار نہ کریں، کیونکہ سبھی بیمار ہوں گے تو جو ٹیشو یوز کرتے ہیں وہ وہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں جی، خدارا وہ ٹیشوز آپ یوز کر رہے ہیں اس کی جگہ ڈسٹ بن میں ہے، کسی ٹیبل، کسی صوفہ، کسی چیئر پہ، تحفہ نہ سمجھیں جی، اس کو کسی کے لیے چھوڑ کے نہ جائیں، اپنی چیز جی اٹھا کے آپ کو ڈسٹ بن میں رکھ دیں، ڈال دیں تو بہتر ہوگا۔ تو احتیاط جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اب ہم ایک اور معاملہ جس کا تذکرہ کر لیتے ہیں، پنجاب کی سخت سردی، شدید اسموگ کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں، اور اس بار ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس دفعہ صورتحال کچھ وہ بقول اس کے کہ گل ود گئی ہے مختاریہ، کہ اس دفعہ سچویشن کافی ورس ہے، یعنی کہ سردی کچھ زیادہ ہے، خشک سردی ہے، بارش نہیں ہو رہی تو بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب نمونیا بے قابو ہو چکا ہے، گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 36 بچے موت کے منہ میں چلے گئے ہیں پنجاب میں، اور ہر 10 میں سے 8 بچے نمونیا کا شکار ہیں۔ ویسے یہ دس از آئی تھنک ٹو مچ، میرے خیال میں اب ظاہر ہے کہ کسی وجہ سے انہوں نے تھوڑا سا ڈیٹا نکالا ہوگا، لیکن 10 میں سے 8 بچے، ڈونٹ یو تھنک صدر دس از ٹو مچ؟ 36 جو ڈیتھ ٹول بتا رہے ہیں وہ بھی بڑی الارمنگ ہے، اور یہ اگر صرف بہت کم ٹائم میں ہوا ہے تو یہ زیادہ الارمنگ۔ تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں جی کہ سردی میں اضافے کے ساتھ وائرل نمونیا کم عمر بچوں کو زیادہ متاثر کر رہا ہے، اور اسی صورتحال کے پیش نظر جو حکومت ہے، نگراں حکومت، اس نے آج سے 19 جنوری تک پریپ کلاسز اور نرسری کلاسز معطل کر دی ہیں، اور جبکہ 31 جنوری تک اسکولز میں اسمبلی پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ تو ہنگامی جی اس پر اجلاس ہو رہے ہیں اور ہدایات جاری کی جا رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے جو بچے نمونیا سے متاثرہ انہیں اسکول آنے سے روکا جائے، اور نمونیا کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اچھا جی، اس پر بات کر لیتے ہیں جی پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، اور نمبرز آر ویری کنسرننگ۔ صوبائی وزیر برائے پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر اور بہبود آبادی ڈاکٹر جمال ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ جمال ناصر صاحب، یہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز اور کنسرننگ چیز ہے یہ جو ڈیٹا، یہ اس کے اندر جو لکھا گیا ہے کہ ہر 10 میں سے 8 بچے نمونیا کا شکار ہیں، فلو کا نہیں، زکام کا نہیں، نمونیا کا۔ کس بنیاد پر یہ تصدیق کر کے یہ ڈیٹا جاری ہوا ہے؟ کچھ آپ مزید اگر روشنی ڈالنا چاہیں، کیونکہ اگر ایسا ہے تو دیٹ مینس کہ تقریباً تمام بچے ہی ہوئے۔ پھر دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا ڈیٹا جو ہے ہم نے کوئی جاری نہیں کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضرور ہے کہ جتنے بچے آج کل بیمار ہوتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان میں شرح یقیناً نمونیا کی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ کوئی لیٹس ریفریز اٹ، یعنی کہ جو بیمار بچے ہیں ان میں سے 10 میں سے 8 بچے نمونیا، یہ آپ کہہ سکتے ہوں گے، یہ کہہ سکتے ہوں گے کہ میں ڈر گیا تھا ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا آبادی کو میں وہی کہہ رہا ہوں
یہ تو جی اچھا، دوسرا میں آپ کو ایک اور کلیئر کر دوں، خوف کی بات قطعی نہیں ہے. آپ کو شاید نہیں پتا کہ پاکستان میں ہر سال تقریباً یہ کوئی 60,000 بچہ جو ہے نمونیا سے ہر سال یہ فوت ہوتا ہے. یہ کوئی مطلب یہ اس حوالے سے الارمنگ نہیں ہے. لیکن یہ بھی الارمنگ ہے پوری سنیں گی ڈاکٹر صاحب، ہر سال اگر اتنے بچے کا جانا یہ واقعتاً الارمنگ ہے. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی اسٹیٹسٹکس، لیکن اس سے میں وہی آ رہا ہوں. آپ نے مجھے آپ سنیں ضروری ہے نا، کیونکہ بڑی ایک دم سے خوف پیدا کر دیا گیا. دیکھیں ہوا یہ ہے اس دفعہ کہ کیونکہ بارشیں نہیں ہوئیں اور الرجی اور سموک اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہوئی ہیں. جی. اور بچے کیونکہ نازک ہوتے ہیں اور ہم ہر سال اس موسم میں نمونیا ہی بچوں کو زیادہ ہوتا ہے. مطلب ہوتا یہی ہے کہ 10 میں سے 5 6 7 8، لیکن کیونکہ اس دفعہ سردی بہت خشک پڑ رہی ہے، بارشیں ہو نہیں رہی ہیں اور الرجی کے سمٹمز بھی ساتھ بہت زیادہ شامل ہیں، ڈسٹ بہت شامل ہے، اس کی وجہ سے یہ چیز تھوڑی سی ایگریویٹ ہو گئی ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ 36، میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں، میں تو اس بات پہ لڑا کرتا ہوں ہمیشہ سے کہ ہمارے ملک کی پریورٹیز کچھ اور ہیں. مثلاً میں آج بھی کہتا ہوں کہ ڈینگی جو ہے نا ایک پولیٹیکل ڈیزیز ہے. ہم تمام اپنے جو پیسے ڈینگی کے اوپر ہم ضائع کرتے ہیں، جس میں الٹیمیٹلی پنجاب میں اس دفعہ صرف 16 ڈیتھ ہوئی ہیں، اور اس کے مقابلے میں آپ یہ دیکھیں کہ نمونیا اور ڈائریا سے جو ہے ہمارے ملک میں ہر سال. تو یہ ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ بتا دیں، آپ ظاہر بچے متاثر ہوتے ہیں، ان کا امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر احتیاط کیا کی جا سکتی ہے؟ ہدایات جو آپ لوگوں نے ایڈوائزری جاری کی ہے اس میں کیا کہا گیا ہے، کیا کریں والدین کہ بچے محفوظ رہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی توسط سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم 4 طرح کی ویکسینیشن جو ہیں وہ بچوں کو شروع میں ہی دے رہے ہیں، جس میں سے ایک ہوتی ہے کالی کھانسی، ہوپنگ کاف، ایک میزل یہ بھی نمونیا کر دیتا ہے، اور ایک ہب نمونیا ہے، اس کی ویکسین تو ہم پینٹا میں دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم جو ہے نیموکوکس نمونیا کی ویکسین بھی دے رہے ہیں بچوں کو. تو شکر الحمدللہ وہ بھی ہمارا اس دفعہ 89% پہ جو ہے ٹارگٹ گیا، جو پچھلے سالوں میں ذرا کم ہوا کرتا تھا امیونائزیشن کا. تو یہ ہماری گورنمنٹ کا ایک اور اچھا کارنامے میں سے ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ ہم نے ویکسینیشن کو پنجاب کی حد تک بات کر رہا ہوں، وہ ہم نے 89-90% پہ لے گئے ہیں. اور اگر آپ یہ ویکسین لگوا لیں تو کافی حد تک بچے جو ہے وہ نمونیا سے بچ جاتے ہیں. اور ایک اور چیز ظاہر ہے کہ یہ تو قابل ستائش ہے کہ نیشنل امیونائزیشن پروگرام جو ہمارا چل رہا ہے اس کے اوپر اوور گورنمنٹ جو ہے وہ کافی کام کر رہی ہیں. آج کل وہ پولیو ویکسین کا بھی سلسلہ چل رہا ہے، تو گورنمنٹس آر ویری ایکٹیو. یہ مجھے بتائیے کہ اب نمونیا ہو گیا بچوں کو، اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ ان کو پھر اگر پروگریسو ہے کافی اور ایگریسولی یہ مرض آگے بڑھ رہا ہے تو بچے کو آگے بینڈ کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، آکسیجن بیڈ کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. ظاہر ہے کہ اس کے سانس اور پھیپھڑے متاثر ہوں گے. تو ہمارے پاس کیا کیپیسٹی ہے کہ اگر زیادہ تعداد مریضوں کی آ جائے تو ان کو ہینڈل کیا جا سکے؟ نہیں الحمدللہ بالکل ایسا ہے، لیکن یہ آپ کی بات درست ہے کہ ہمارے پاس بیڈوں کی تعداد ریلیٹیولی کم ہے نمبر آف چلڈرن کے معاملے. لیکن اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں آ کے جب کہتے ہیں نا کہ ایک بیڈ پہ 2 مریض ہیں تو ہماری مجبوری ہوتی ہے. ہم مریض کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس بیڈ کی جگہ نہیں ہے تو ہم تمہیں واپس بھیج دیں گے، کیونکہ ہمارا کام یہی ہے کہ جو بندہ آیا کوشش کر کے اس کو ہم نے کرنا ہے. لیکن ہم نے یہ کیا، پنجاب حکومت نے، ہمارے چیف منسٹر نے تو خاص طور پہ ہمیں ہدایت جاری کی ہے کل کے بعد کہ آپ نے سب نے بڑے ایکٹیو ہو جانا ہے. لیکن ہمارا لیڈیز پہ کام، کیونکہ ہمیں پتہ ہے نمونیا کا یہ موسم ہے، لیکن کیونکہ تھوڑا سا یہ ہائی لائٹ ہو گیا شاید اس لیے، اور تھوڑا سا اس دفعہ زیادہ بھی ہے، تو ہم نے سارے ہاسپٹلس کے اندر فراوانی میں جو ہے آکسیجن کی جو کمی کو دیکھا کہ کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، دوائیوں کو دیکھا، ساری چیزوں کو دیکھا. اور وینٹیلیٹر کا تو مسئلہ ہی جب سے کورونا ہوا ہے اس کے بعد سے تو وینٹیلیٹر کی کوئی کمی نہیں ہے سچ الحمدللہ. تو وہ جہاں تک ہمارے اینڈ سے پرابلم ہے، بلکہ میں نے تو اس سے ایک اسٹیپ آگے بھی کیا، کیونکہ جب یہ نمونیا ہوا تو ظاہر ہے جو اچھی کمپنی کی دوائیاں ہیں وہ زیادہ تھوڑی سی شارٹ ہوئی، تو ہم نے دوسری کمپنی، ظاہر ہے جو لوکل کمپنی وہ بھی بڑی اچھی ہیں، لیکن مین ٹائم ہم نے ان کمپنیوں کے بھی سیمپل لے کے ان کو ٹیسٹنگ کے لیے بھیجا ہوا ہے کہ کہیں مارکیٹ میں اس آڑ میں کوئی جعلی دوائیاں نہ ہو جائیں. یہ بڑا پہلی کام کر دیا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمال ہمارے ساتھ تھے، اور ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں جی کہ مزید لوگوں کا اویئرنیس ہو اور آپ بھی اپنے اینڈ سے کوششیں کریں کہ بچا جا سکے کسی بھی طریقے سے.